السلام علیکم۔ آج ہم سورہ رحمان کے بارے میں جانیں گے، وہی سورہ رحمان جسے ہم ہر صبح فجر میں پڑھتے ہیں، جو 27ویں سپارے میں ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے ہم سے۔ چلو آج سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پلیز ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا، ذرا بھی اسکپ مت کرنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت اللہ کے مطیع ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف اور حق روشنی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھا کرو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اس نے غفلت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ بھی ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کی اصل یعنی آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سو جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو دریا کو صورتاً ملایا کہ ظاہر ہے باہم ملے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً وہ دونوں کے درمیان میں ایک حجاب قدرتی ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتی ہے۔ سو جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے اختیار میں ہے اور ملک میں ہے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سو جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جتنے روئے زمین میں موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی ہے، احسان والی ہے، باقی رہ جائے گی۔ سو جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن و انسان، ہم عنقریب تمہارا حساب و کتاب کے لیے خالی ہو جائیں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن اور انسانوں کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدوں سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا، سرخ نری یعنی چمڑا۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھے گا۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور مجرم لوگ اپنے حلیے سے سیاہی چہرے سے پہچانے جائیں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو منکر ہوگے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا ہے، اس کے لیے جنت میں دو باغ ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور وہ دونوں باغ کثیرہ شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان دونوں باغوں میں چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ لوگ تکیے لگائے اور فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیض ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں کے باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ انہیں جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں سے کم درجے میں دو باغ اور ہیں۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی یعنی حوریں۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ سبز مجشر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا، جو عظمت والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ آج ہم نے سورہ رحمان کا پورا ترجمہ سنا، اس کے بارے میں جانا کہ اللہ سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ میرے رب نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی سورہ کو سننے والا بنایا اور مجھے اپنی سورہ کو سمجھنے والا بھی بنا۔ آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور سورہ رحمان کا مطلب جان سکے کہ سورہ رحمان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔